اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ماحول ہے جس میں ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں ماں اور باپ دونوں کی عزت، دونوں کی خدمت کرنے کا حکم اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو وہ حقوق بتایا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ماں اور باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کو بوڑھے ماں باپ ملے، اگر اس نے اس کی خدمت کیا اور ان کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا جیتے جی اس دنیا میں جہاد ہو گیا۔ آج کے اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج کا جو ماحول ہے جوان بچوں کا، ان کی پیڑھی کا بہت خراب چل رہا ہے، کیونکہ وہ گھر میں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، باہر لوگوں کی عزت نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں آتے رہتی ہیں۔ آج کسی نوجوان بچے کی جب شادی ہو جاتی ہے لڑکے کی، تو نئی شادی ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور 4 دن جب بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کو بیوی اچھی لگنے لگتی ہے، ماں اور باپ اس کو اچھے نہیں لگتے۔ اب ماں باپ کی ہر بولی ہوئی بات اس کو کڑوی لگتی ہے، زہر لگتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے، اور کچھ دنوں میں بیوی کی بات میں آ کر، غصے میں آ کر ان بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے یا گھر سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کل قیامت میں ایک بہت بڑا عابد شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جس نے ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، قرآن کی روزانہ تلاوت کی، قرآن کی تفسیر پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، دین کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، پہاڑوں جیسی اس کی بھری پڑی ہوگی نیکی۔ اس کے نامہ اعمال کو اللہ کے میزان کے ترازو میں رکھا جائے گا، دوسری طرف اس کے گناہوں کا جو میزان ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی پرچی آ کے اس پہ گرے گی۔ وہ پرچی کا ٹکڑا اس کے دنیا بھر کی، زندگی بھر کی جو اس نے نیکی کی تھی، اس چھوٹی سی پرچی اس کے ترازو کو بھاری کر دے گی، اور اس کے گناہوں کو بڑھا دے گی اور نیکی کو کم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اس سے پہلے جب اس کی نیکی آ رہی ہوگی ترازو میں جو پہاڑوں کی ایسی بڑی تھی، تو وہ بہت خوش ہوگا کہ آج تو جنت میرے کو مل گئی، میں نے دنیا بھر میں زندگی بھر میں نے نیکی کی۔ مگر اللہ کی طرف سے جو ایک چھوٹا سا چٹی کا ٹکڑا جب ترازو میں گرے گا دوسرے طرف، تو اس کی نیکی کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈالو، اور فرشتے بنا سوچے سمجھے اللہ کے حکم کی تعظیم کریں گے، اس کے گریبان سے اس کو پکڑیں گے اور جہنم میں اٹھا کے ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کی صرف ایک ہی غلطی ہوگی، اس نے پوری زندگی میں اپنی ماں کو ایک بار زور سے چلا کے اس نے بات کی، تو اللہ نے اس کی پوری نیکی کو ضائع کر دی اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ایک جہادی جس نے میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دی، اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے اس پہ جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے،
مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بھی مقام بنا کے رکھا ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں بہت بڑا ریگستان ہے. اس علاقے کو احراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احراب. اس شخص کی اتنی غلطی ہوگی، حالانکہ زندگی بھر اس نے بھی اچھے کام کیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، میدان جنگ میں وہ شہید ہوا، اس کو شہداء کا لیول ملا، سٹینڈرڈ ملا، مگر جب اللہ کے سامنے اس کا نام عمل پیش ہوا تو اس کی بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی، اس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کیا. فرق اتنا ہوگا کہ بس اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی. تو میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہر مسلمان بھائی بہنوں پر فرض ہے. صرف مردوں پہ میں نہیں، عورتوں پہ بھی. شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی کیا کرے؟ خدمت کرے. ایک صحابی تھے نعمان بن حارثہ، اتنے زبردست صحابی تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے نبی جنت میں گئے، ان کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے بندے میں سے ایک صحابی ایسا ہے جس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے تو جنت میں اس کی آوازیں گونجتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ اس نے ایسی کیا ماں کی خدمت کی ہے؟ تو جب اللہ کے نبی دنیا میں واپس پہنچے، نعمان بن حارثہ سے ملے، اللہ کے نبی نے اس کا رویہ دیکھا کہ وہ اپنے ماں کے کپڑے خود دھوتا تھا. روزانہ صبح اپنی ماں کے اٹھ کے ماں کو نہلاتا تھا، کپڑے دیتا تھا، ماں کے چوٹی بناتا تھا، بال بناتا تھا، ماں کو کھانا پکا کے کھلاتا تھا. ماں جب تک جاگی رہتی تھی ان سے بات کرتا تھا. ماں جب سو جاتی تھی بیوی بچوں کے ساتھ جا کے کھانا کھاتا تھا. ماں کو اف نہیں کرتا تھا. اس کے چلتے اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ جب وہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے تو جنتوں میں اس کی آوازیں گونجتی ہیں. آج کے ماں اولادیں ایسی کہاں ہیں؟ بس تھوڑی سی جوان ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی ضرورت کی چیزیں پانے کے لیے، کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے ضد کے آخر اپنے ماں باپ کو بھی مارتی ہے. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد طاقتور ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو گھر سے مار کے بھگا بھی دیتی ہے. کچھ نہیں کر سکتے بوڑھے ماں باپ، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، تم اگر تمہارے ماں باپ کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے بہتر سلوک کرے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے ہم مسلمان پر یہ فرض بھی ہے اور ایک لاجک کی بات بھی ہے کہ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. ہم کو ہمارے ماں باپ کو گالی نہیں دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اگر ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کم سے کم ان کا احترام کرو، کہ جب بھی آپ کے ماں باپ کے سامنے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، دن میں ایک بار کم سے کم. اگر ماں باپ سے دور رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں کسی وجہ سے، شادی ہو گئی ہے یا کہیں کام کاج کے سلسلے میں الگ رہتے ہیں، ماں یا باپ سے رستے میں ملاقات ہوئی، اگر آپ بیٹھے ہیں، ماں باپ چل کے آ رہے ہیں تو کھڑ کے ان کا احترام کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کو سلام کریں. اتنا تو احترام کریں. یہ بندے پہ واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرے؟ خدمت کرے، عزت کرے، ان کا احترام کرے. ایسے مثالیں میں سے ایک مثال ملتی ہے ہمارے پڑوس میں. ہمارے جانے مانے بہت اچھے نیک انسان نصر اللہ انصاری کر کے ہیں. انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے ماں کی خدمت کی ہے. 2-3 دن پہلے ان کی ماں کا انتقال ہوا. ماں کے انتقال پر میں نے ایک 60 سال کے بوڑھے انسان کو بچے کی طرح روتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ ماں کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی وہ ان کو دواخانہ لے کے جاتے تھے. کبھی ماں سے چڑ کے بات نہیں کی. ماں نے ان کی جو بھاشا میں گالی دی، ان کو چلائی تو سنتے تھے. ماں تو جو بولی وہ صحیح کر کے سنتے تھے. ایسی خدمت کی کہ آج اللہ نے جب اس کی ماں کو اس دنیا سے سر فانی کر دیا اور ان کی ماں کا جب انتقال ہوا تو بندے کو میں نے اتنا پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا
کہ آج تک 60 سال کے کسی شخص کو میں نے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساری زندگی انہوں نے جب بمبئی آئے، بہار سے جب بمبئی آئے، 17 یا 18 سال کی عمر میں اپنی ماں کو جب لے کے آئے، بمبئی میں محنت کیا، حق حلال سے کمایا، اور ساتھ ہی اپنے ماموں کے بیٹوں کو بھی بہار سے بمبئی لایا، ان کا بھی پالن پوشن کیا، ان کو بھی ساتھ میں بڑا کیا، ان کی بھی ضرورت کو پورا کیا، ان کو بھی کاروبار میں ساتھ میں لیا، ان کو بھی چھوٹے بھائیوں کے جیسا، سگے بھائیوں کے جیسا ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ میں رہا، ان کے بھی بیوی بچوں کو ساتھ میں رہا، ان کو بھی خرچہ پانی دیا، ان کی ایسی خدمت کی کہ بزنس کاروبار میں ان کا بھی حصہ کیا۔ جب وہ بھی بڑے ہو گئے ان کی بھی شادی کرائی، ان کے ماں باپ جب بوڑھے ہوئے جو ماموں کے بیٹے تھے تو ان کو حج کروایا، خود کی ماں کو حج نہیں کروا پایا کیونکہ ماں بوڑھی ضعیف ہو چکی تھی، بیمار چلتی تھی تو حج نہیں کروا پایا، مگر ایسی خدمت کی کہ جب بھی ان کی ماں بیمار ہوتی تھی، کوئی تکلیف ہوتی تھی، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا مفہوم ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی ایسی خدمت کی جیسے ہمارے پڑوس میں رہنے والے نصر اللہ انصاری نے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک حج قبول کر رہا ہے، اور اس ماں کو رہتی زندگی میں اس نے راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ جہنم حرام ہو گئی اور جنت واجب ہو گئی۔ آج اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت دی ہے کہ اس نے آج بھی اپنے جو چھوٹے چھوٹے بھائی جن کو گاؤں سے یہاں لے کے آیا تھا وہ بھی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، مل جل کر آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے چیتا کیمپ میں ایک سچی بڑی مثال ہے نصر اللہ انصاری کی، میں ان سے بہت انسپائر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی اولاد دے جو ہر رشتہ دار کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑوسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی نصر اللہ انصاری یہ ایسی اولاد بننا ہے کہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس کی خدمت نہیں کیا تو وہ بندے کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے ماں باپ کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے، جب ہم کچھ نہیں تھے، جس ماں اور باپ کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں، آج ہم کام کے ہیں، ہم کام کرتے کماتے ہیں مگر پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، یمن سے آئے اور حج کے بعد آئے۔ یمن کے دیہاتی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو یمن سے مکے کا پورا حج، مکے کی پوری ارکان، عرفات کے میدان سے واپس یمن کندھے پہ بٹھا کے لے کے گیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ تو نے تیری ماں کی ایک رات جو تیرے کو ماں کے پیٹ میں رکھی اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم پہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی برا سلوک ہو رہا ہے یہ ہماری بدسلوکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی بھی عزت نہیں کرتے، ہمارے ٹیچروں کی، ہمارے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتے، تو ہم کو کہاں سے فلاح ملے گی، ہمیں کہاں عزت ملے گی؟ اگر یہاں پر بھی عزت نہیں ملی تو آخرت بھی ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ آج کی نئی جنریشن کے لیے کہ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کوشش کریں کہ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنا، انشاءاللہ آمین۔ السلام علیکم۔